کیا آپ نے کبھی صلاۃ الحاجت کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں کہ وائی آر یو فیلنگ سیڈ، یو ہیو این امیزنگ آپشن آف صلاۃ الحاجات، فیلنگ بروکن، فیلنگ سیڈ۔ کیا کرتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ سب سے پہلے روتے ہیں، کسی سے شیئر کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، موٹیویشنل ٹاکس سنتے ہیں، اس سے وقتی طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد وہی سائیکل شروع۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعائے حاجت مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد یا بدیر اس کی وہ حاجت ضرور پوری کرتے ہیں۔ بلیو می، میں نے اسے ایکسپیرینس کیا اور آپ سوچ نہیں سکتے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے حیران کن نتائج نکلتے ہیں۔ میں اپنی وال پہ کوئی بہت موٹیویشنل یا بڑی بڑی باتیں شیئر نہیں کرتی کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ فائدہ دیتی ہیں، مگر باتیں صرف باتیں کچھ نہیں کرتی۔ باتوں سے آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ فائدہ پتہ ہے کیا چیز دیتی ہے؟ دعا۔ آپ سب دعا مانگتے ہیں مکمل یقین سے، باقاعدگی سے، لیکن آپ صلاۃ الحاجت کو پڑھ کے دیکھیے۔ آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے، مگر آپ اسے روٹین بنا کے دیکھیے۔ جب بھی زندگی میں ذرا سا اتار چڑھاؤ آئے، فوراً وضو کیجیے، 2 رکعت ادا کیجیے۔ طویل قرأت نہیں کر سکتے، اٹس اوکے، معوذتین پڑھ لیجیے، دعا مانگیے، دل سے دعا مانگیے، رو رو کے مانگیے، دیٹس اٹ، اور بس حیران کن نتائج دیکھیے۔ اور پتہ ہے ہم فرسٹریٹڈ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سوچتے ہیں دعا کے بعد بھی سب ویسے کا ویسے ہی ہے۔ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا، بہت کچھ بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے فوری حل نہ ہو، وہ تب ہی ہوگا جب مکتوب ہے، لیکن آپ کو اس مسئلے کے دوران سروائیو کرنا آ جائے گا۔ آپ کو کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آ جائے گی یا کچھ اور، کچھ آسانی ہو جائے گی، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور جس سے آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ صلاۃ الحاجت صرف بڑی ضروریات کے لیے ہی نہیں، یہ ہر ضرورت کے لیے ہے۔ کیا ہمیں روزمرہ کے کاموں میں کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے نا؟ تو ایک کام کیجئے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پر پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر بندے۔ ہاں، ایک بات اور، جب اللہ کو خوشی دے، خوشی کی خبر سنتے ہی رب کے سامنے شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں، 2 رکعت شکرانے کے نوافل۔